السلام علیکم مولانا صاحب کو، السلام علیکم جو بھی گروپ میں حاضر ہیں اس درس میں، یا جو بھی قائم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، سب کو سلام۔ اور آج درس کافی دنوں کے بعد، محرم کے بعد شروع ہو رہا ہے پھر سے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں مولانا صاحب خطبہ 71 کی تفسیر بیان فرمائیں گے۔ 17 اور مولانا صاحب اب آپ درس کی شروعات کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اس پروگرام کی روح رواں انم نقوی صاحبہ اور جو بھی اس پروگرام میں حاضر ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو توفیق دے اور اس کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں خداوند عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر آفت و بلا اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ چونکہ سنڈے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہمارے پاس سیٹرڈے سنڈے کو کافی مجالس کا پروگرام ہوتا ہے، لہذا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ لیکن آج اتفاق یہ تھا کہ کہیں دور نہیں جانا ہوا تھا، مجلس تو تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں آج شروعات کرتے ہیں بہت دنوں کے بعد، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام گاہی بگاہی ہوتا رہے گا، کنٹینیو بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی گیپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پروگرام جس کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے یہ خطبے پہنچتے رہیں گے۔ بہرحال اگر غیر حاضری ہوتی ہے تو آپ لوگ ضائع نہ کریں، انشاءاللہ ہم جب بھی موقع ملے گا ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آج جس خطبے کی بات کرنا ہے وہ مولائے کائنات کا جو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، اس کا خطبہ نمبر 17 اس میں مولائے کائنات نے دو لوگوں کی بڑی مذمت کیا ہے اور بڑا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دیکھیے نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے، یا نہج البلاغہ جو ہے وہ عام احادیث کی طرف سے یا کامن بات کی کتاب نہیں ہے۔ دوسرے کی نہج البلاغہ وہ کا جو وجود ہے وہ مولائے کائنات کا جو دور خلافت تھا، ظاہری طور سے 4 سال کا، اس میں جب بھی موقع ملا اور جو حادثے اور جو واقعات اور جو بنی امیہ کی زیادتیاں اور اس وقت کے منافقین اور علی کے دشمنوں کا جو فتنہ فساد جھوٹ، ان تمام کے پیش نظر مولائے کائنات اس لیے خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ بیماری آئندہ ہمارے چاہنے والوں میں نہ ہو جائے۔ یعنی آج جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ جو لوگ علی کے ساتھ تھے، جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ چھوڑا، دھوکہ دیا اور علی کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، کوئی پیسے کی لالچ میں چلا گیا، کوئی اقتدار کی لالچ میں چلا گیا، اور جس پر بھی مولائے کائنات نے اعتبار کیا اس نے مولا کا ساتھ نہیں دیا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اعتبار کر رہا ہے کسی کے اوپر تو اس کے اعتبار کو نہ توڑا جائے۔ دو میں مثال دیتا ہوں جس پہ مولائے کائنات نے اعتبار کیا اور انہوں نے مولائے کائنات سے دشمنی میں کوئی کسر نہ رکھی۔ ایک کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری کو مولائے کائنات نے کوفے کا گورنر بنایا تھا جنگ جمل سے پہلے، اور اتنا اعتبار کیا تھا کہ اسے کوفے کا گورنر بنایا، کوفے کا اتنا بڑی پوسٹ تھی۔ اور جب جنگ جمل کا معاملہ آیا تو اس نے یہ کہا کہ لوگ علی کے فیور میں نہ جائیں، اس نے مولائے کائنات کا ساتھ نہیں دیا۔ دوسرا تھا اشعث ابن قیس، جس کو آذربائیجان کا گورنر بنایا تھا مولائے کائنات نے، اور اس کے بعد جب جنگ صفین میں فرات پر قبضہ کرنے کے لیے مالک اشتر کے ساتھ اپنی فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہی اشعث ابن قیس ہے
جس نے مولا کائنات کی گردن پہ تلوار رکھ دیا تھا جنگ نہروان. اور تو یہ وہ لوگ تھے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں. پورا خوارج ہے، پورا کوفہ ہے، جس نے مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا. تو مولا اس درمیان میں باتیں کرتے تھے، اور اس درمیان میں وہ حالات دیکھ کے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. اس وقت کے دیکھتے جو جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے نسلوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ بات کرتے وقت تو دیکھ رہا ہے. تو مولا نے یہ چاہا کہ جو بیماری، جو چیزیں بنی امیہ کے لوگوں میں آئی ہیں ہمارے خلاف اور سازشوں میں، وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے شیعوں میں نہ آئیں. لہذا نصیحتیں کی، خطبہ دیا، سمجھایا. اب سمجھنا ہمارا کام، سمجھ کے اس پہ عمل کرنا. اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس سے دور کریں، اور اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس سے اپنائیں. یہ ہمارا کام ہے. کسی کا کام نصیحت کرنا ہے، کسی کو تبلیغ کرنا نہیں. تو آج مولا نے دو لوگوں کی بڑی مذمت کی. اور یہ آپ دیکھیں کہ ابو موسیٰ اشعری اسی کوفہ میں رہتا تھا، اور اسی کوفہ میں علی کے مقابلے پہ تقریر کرتا تھا. اور لوگ علی کے خطبوں میں، علی کی باتوں میں نہیں آتے تھے، اور اس کے ہاں لوگ جاتے تھے. تو کسی کی تقریر میں اگر وہ بہت اچھا بول رہا ہے، اگر وہ حق پہ نہیں ہے اور اول فول کر رہا ہے، اور اس کے یہاں جانا وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 سے پڑھ رہا ہوں میں، اوپر کا جملہ چھوڑ کے. ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان. جو وہ کہہ رہا ہے مولا، جو ہماری حفاظت کرے گا، جو ہماری شفاعت کرے گا، جو ہمیں اللہ کے غضب سے بچائے گا، جو اللہ کے مطلب شفاعت کرائے گا، وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں، خلائق میں دو مرد، دو لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے. کون؟ رجل وک وکلہ اللہ الی نفسہ فہو جائر عن قصد السبیل. ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. یعنی وہ اتنا متفنی، اتنا فتنہ کرنے والا، اسے چھوڑ دیا. اس کی توفیق سلب کر لی ہے، وہ اس کی ہدایت نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ دیا اس کے اوپر. ایسے لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو فساد کر کے، فتنہ کر کے، سازش کر کے کامیابیوں کی سیڑھیاں پاتے ہیں معاویہ کی طرف سے، تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں نے تو کامیابی پا لی، میں تو بہت اپنے پلان میں بالکل سیٹ چلا گیا. لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ غضبناک، مطلب مغضوب ترین لوگ ہیں، ان پہ غضبناک ہوگا اللہ. کیا ہے؟ جائرون عن قصد السبیل. ایک ایسا شخص کہ جس کے بعد وہ جائرون سبیل، جو اللہ کا قاعدہ قانون تھا، اللہ کی اس سے ہٹ گیا. وہ نہیں اپنی مرضی سے کریں گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، اس سے مطلب نہیں. ہم اپنی چلائیں گے، اپنا کریں گے. مشغوف بکلام بدعت و دعاء ضلالت فہو فتنۃ لمن افتتن بہ. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ سیدھے راہ سے ہٹ جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بدعتوں والی، عجیب عجیب نئے نئے پلان لاتا ہے، گمراہی کی تبلیغ پر مطلب جان دیا ہوا ہے غلط راستے پر. ایک تو غلط راستے پر اس کو باقی رکھنے کے لیے جان دیا ہوا ہے. یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو نہ ہو، اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے اس سے مطلب نہیں. اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے. جو اس کے چمچے چیلے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو گروپ بنا لیتے ہیں اور بہت سے ادارے پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ادارے کی مثال دیں تو شاید قوم کی سمجھ میں زیادہ آئے گا. ادارے پہ حاوی ہو جاتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، اور جو من میں آتا ہے کرتے ہیں. نہ انہیں اللہ کا خوف ہے، نہ انہیں رسول کا خوف ہے، نہ انہیں کچھ مطلب ہے اس سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے. جو اپنی بدعتیں چلاتے ہیں، اپنے قانون چلاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ سابقہ جو بھی پیچھے
قاعدہ قانون شریعت کا بنائے اس کو پامال کر دیتے، کچھ مطلب نہیں۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں، یہ گروپ بناتے ہیں کہ زندگی میں بھی لوگ ہمارے فالوور رہیں، اور جب ہم مر جائیں تو ایسا پروگرام بنا کے جائیں، ایسا فتنہ کر کے جائیں جیسا ابو موسیٰ اشعری نے کیا، جیسا چھٹے امام کے دور میں اور شاگردوں نے کیا کہ نمازوں کی طریقے تبدیل کر دیے، روزے کے طریقے تبدیل کر دیے۔ تو ہم بھی ایسا کچھ کر کے جائیں کہ ہم مطلب اللہ رسول سے مطلب نہیں ہے، میرے جو حوالی موالی ہیں وہ ہمارے پیچھے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرماتے ہیں مولا، حمال خطا یا غیر ہی رہن بخطی ہی، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو گروپ بنا کے، اللہ نہ کرے بھائی ہماری قوم میں ایسے لوگ نہ ہوں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں، لیکن ہیں بہت جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، گروپ بنا کے اور پالیسی چلا کے دین سے مطلب نہیں ہے، بس اپنا کام چلانا ہے اور اپنے گروپ بنانا، اپنے فالوور بنا لینے ہیں تاکہ ہمیں فالو کرتے رہیں، ہم زندہ ہیں تب بھی فالو کریں، ہم مر جائیں تو ہمارے سسٹم کو فالو کریں جو ہم نے بنایا ہے۔ اگر وہ سسٹم اللہ رسول کے موافق ہے، کام اچھا ہو رہا ہے تو بہتر ہے، اس کو تو خیر اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کام ہو تو رہا ہے لیکن اچھا نہیں ہو رہا، اہل بیت کے مقصد اور اللہ رسول کے قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اپنے مطابق کوئی شخص کر رہا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ حمال خطایا غیر، تو جتنے بھی اس کے فالوور ہوں گے اس کی زندگی میں اس کے بعد، ان تمام کا گناہ اپنے اوپر لے کے بوجھ اٹھا کے ٹہل رہا ہے۔ اس دوسروں گناہ بھی اٹھا لیا اس نے، چونکہ جو فالو کریں گے معلوم ہے کہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ رہن بخطیت ہی، اور جو اس کی جو غلطی ہے اس میں وہ بندھا ہوا ہوگا، یعنی اپنی غلطیوں میں جکڑ جائے گا۔ تو کہنے کا مولا کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو اللہ رسول کے لیے کریں، اپنے نفس کے لیے نہیں، چونکہ اللہ ایسے لوگوں کی ہدایتوں کو سلب کر لیتا ہے، پھر گمراہی کی طرف جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے مغضوب ہوتے ہیں اور اللہ انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ تو جب بھی آپ کوئی مذہب کی بات کریں عزیزو، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور برا نہیں مانیے گا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری خود کی اصلاح ہو جائے، میں کسی کی اصلاح کیا کروں گا، ایک میسج مولا کا پہنچا رہا ہوں کہ مولا کے کہنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ دین کی بات کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ دین کی بات کے میں بے دینی پھیلا رہے ہیں، نام دین کا ہو لیکن دین کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، ایسے لوگوں سے خدا جو ہے ایسے شخص سے مغضوب ہوتا ہے۔ اب غزل خلائق لفظ ہے مولا کائنات کا اس خطبے میں، یعنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی پر غضبناک ہوگا اللہ تو یہ لوگ ہیں جو دین کو پھیلانے کے بہانے بے دینی پھیلا رہے ہیں، دین کچھ کہہ رہا ہے، اللہ رسول کچھ کہہ رہے ہیں، اور میرا قانون، میرا سسٹم کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ غضبناک ہیں، ان پہ اللہ جو ہے وہ غضبناک ہو۔ اس کے بعد ایک یہ گروہ ہے، دوسرے لوگ کون ہیں، کیونکہ دو رجلان کا ہے، دو لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، ایک کی تو ایک کا میں نے تذکرہ کر دیا، ورجل خمش جہلا موزع فی جہال الامہ عاد فی اغباش الفتنہ امن بما فی عقد الہدنہ قد سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ بکرا فاستکثر من جمع ما قل منه خیر مما کثر حتی اذا ارتوى من ماء آجن۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جو جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے، یعنی جانتا کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر سے جہالت کی باتیں بٹور لی ہیں، وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کیا کرتا ہے، یعنی جاہل جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں رہتا ہے اور فتنوں کی تاریکی میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے، یعنی وہ تو سوچ رہا ہے کہ میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن در حقیقت وہ فتنہ کر رہا ہے،
अल्लाह अकबर। फितने और मदहोश है इसी में, गाफिल है, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, और अमन व आशदी के फायदों से आंख बंद कर लेता, नहीं जो बातें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं उससे आंखें बंद कर लेता है, उसको पता ही नहीं है, जाहिल है, मौला फरमाने की जाहिल है। फिर फरमाया कि जो इंसानी शक्ल सूरत से मिलते जुलते हुए लोगों ने इसे आलिम का लक़ब दे रखा है, वो आलिम नहीं है, इल्म दीन उसके पास नहीं है, वो जानता ही नहीं है कुरान की तफसीर क्या है, वो जानता ही नहीं हदीस क्या है, वो जानता ही नहीं कि जो फलसफे इस्लामी क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने जो उसी की तरह से जाहिल हैं, उसी की तरह से जहालत का शिकार हैं, वो उसे आलिम कह देते हैं, आलिम का लक़ब दे रखा है, हालांकि वो आलिम नहीं है। अगला जुमला कहा है, वैसी बेसूद बातों के समेटने के लिए मुंह अंधेरे निकल पड़ता है, यानी जिनका ना होना होने से बेहतर है, यानी ऐसे लोग जो आलिम नहीं हैं और चाहते हैं कि आलिम वाला काम करें, तो पहले सीख लें भाई, क्यों आप अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हैं? नहीं, तो ऐसे लोग क्या हैं जो अंधेरे में निकले हुए हैं, जिनके पास कोई चिराग नहीं है, अंधेरे में इधर उधर मार रहे हैं, जिनका ना, बल्कि ये लोग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ना होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर होने के बाद ये काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा खतरनाक। तो ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक बहुत गजबनाक हैं, यहां तक कि जब वो, अल्लाह अकबर, यकीन करें कभी कभी हम भी सोचते हैं कि मौला ने कितना सख्त लफ्ज कह दिया है, यहां तक कि जब भी ऐसा इस तरह के लोग जो आलिम नहीं हैं और आलिमों वाला काम कर रहे होते हैं, जिनका न होना होने से बेहतर है, यहां तक कि जब वो इस गंदे पानी से सैराब हो लेता है, यानी अल्लाह अकबर, जो बातें कर रहा है वो उसको मौला ने गंदे पानी से तशबीह दिया है, लोगों को गंदे पानी से सैराब करता है, और ला यानी बातों को जमा करनी, जिसका ना सर है ना पैर है, उन बातों को जमा कर लेता है, तो लोगों में काजी बनकर बैठ जाता है, फैसला करता है, और दूसरों पर मुश्तबा रहने वाले मसाइल के हल करने का जिम्मा ले लेता है। मसाइल पता नहीं है, हल करने के लिए खड़े हैं, अगर कोई उलझा हुआ मसला इसके सामने पेश होता है तो अपनी राय से इसके लिए भर्ती के फर्ज दलीलें मुहैया कर दे, जानता कुछ नहीं अपनी तरफ से, जिसको कहते हैं कि गेस कर देता है, अकली गद्दा लगा देता है, और बाद में सोचता है कि मैंने जो कहा है वो सही है कि नहीं, वो खुद ये नहीं जानता कि इसने सही हुक्म दिया है या गलत। अगर सही बात भी कही हो तो उससे ये अंदेशा होता है कि कहीं गलत ना हो, अल्लाह अकबर, और गलत जवाब हो तो उसे ये तवक्को रहती कि शायद ये सही हो जाए। वो जहालतों में भटकने वाला जाहिल अपनी नजर के धुंधलापन के साथ तारीकियों में भटकने वाली सवारियों पे सवार है, न इसने हकीकत इल्म को परखा, न इसकी तह तक पहुंचा, न इल्म हासिल किया, न उसकी गहराई तक गया, न डिपनेस तक गया। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो ये गैर, मतलब इस्लामी गैर दीनी काम कर रहे हैं, आलिम बने हुए हैं, पढ़ा कुछ नहीं, वो रिवायात को इसके तरह दरहम बरहम करता है, अल्लाह अकबर, वो रिवायात को, हदीसों को दरहम बरहम करता है, कहा कुछ गया है, हदीसों का तर्जुमा कुछ और हो रहा है। जिस तरह हवा सूखे हुए तिनकों को दरहम बरहम कर देती है, उस तरह ये हदीसों को ये असल माना से हटा देता है। खुदा की कसम, वो इन मसाइल के हल करने का अहल नहीं है जो इससे पूछे जाते हैं, अहल नहीं है इस बात का, लेकिन लोग पूछ रहे हैं, न इस मनसब के काबिल है जो इससे सुपुर्द किया गया, जो इस मनसब पे बैठा हुआ है उसके काबिल नहीं है, जिस चीज को वो नहीं जानता उस चीज को वो कोई काबिल इतना इल्म नहीं करार देता। नहीं जानता तो ये नहीं कहता कि नहीं जानते, नहीं, उसमें भी वो अपनी टांगे अड़ाए रहता है, और जहां तक वो पहुंच सकता है उसके आगे ये समझता ही नहीं तो दूसरा पहुंच सकता है, यानी अपने को बहुत बड़ा अल्लामा समझने लगता है कि हम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता है, और जो बात इसकी समझ में नहीं आती इसे पी जाता है, बात समझ चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी जहालत को खुद जानता है, इंसान अपनी जहालत को खुद जानता है। खून इसके नारवा फैसलों की वजह से चीख रहे हैं, और गैर मुस्तहक अफराद को पहुंची हुई मीरासें चला रही हैं, अल्लाह अकबर।
یعنی ایسے لوگ جو عالم نہیں ہیں اور علم دین کا کام کر رہے ہیں، اگر ہیں ایسے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، تو پہلے انہیں چاہیے کہ وہ بہت محتاط ہوں، جہنم نہ خریدیں، اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی جہنم نہ خریدیں۔ تو یہ مولا کائنات نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف، اور اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو پیسہ لے کے مولا کائنات کو برا بھلا کہتے تھے، حدیثیں گڑھتے تھے، اہل بیت کی شان میں حدیثوں کو درہم برہم کرتے تھے، ان کی طرف یہ ادھر ہو رہا تھا، تو مولا نے ان کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اور آپ کو بھی متوجہ کروایا ہے، چونکہ مولا کو یہ معلوم رہا ہوگا کہ آنے والے زمانے میں کچھ سالوں کے بعد کچھ ایسے افراد پیدا ہوں گے جو عالم نہیں ہیں، انہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا ہے، کسی عالم کے سامنے دامن ادب نہیں ٹیکا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ عالموں والا کام کر رہے ہیں تو وہ گندا پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ آج کے اس خطبے کا خلاصہ تھا۔ آگے آگے جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اشکو من معاشرۃ یعیشون جہالا یموتون ضلالا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں، گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے مولا کا، جہالت میں جی رہے ہیں، جہالت کو علم سمجھ رہے ہیں، گمراہی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے، یعنی قرآن کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کچھ مطلب نہیں، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، لیکن قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پیش نہیں کیا، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں، جبکہ قرآن ایسا ہے کہ اس سے قیمتی چیز کو اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آیت کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اور ہم اپنی مرضی کی باتیں اس آیت سے نکال رہے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی، اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس سے یہ برا سمجھتے ہیں، نیکیوں کو برائی سمجھتے ہیں، اور برائی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان تمام تمام صفات سے، تمام حالات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اور آپ کو مولا کائنات کی بات پر سوچنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت ہی اچھا خطبہ ہے یہ، اور آپ نے بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی۔ اور کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آپ لوگ پہلے کی طرح ہینڈ ریز کر کے سوال کر لیں مولانا صاحب سے۔ جی فائزہ، آپ سوال کر لیجیے اپنا۔ جی تھینک یو۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال کوئی ایسا پرٹیکولر نہیں تھا۔ میں پہلے تو آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی، بہت اچھا لگا اتنے عرصے کے بعد آپ کا درس سن کے، بہت مس کر رہے تھے اس کو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ مولانا صاحب یہ جو پورا خطبہ ہے یہ بڑا مطلب سوچ میں ڈالنے والا ہے، کیونکہ آج کل جتنا زیادہ فیک نیوز، فالس پروپیگنڈا، سوشل میڈیا اور اتنی چیزیں جو آ گئی ہیں، اس دور میں انسان کے لیے جھوٹ اور سچ کی تفریق کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو ایسے میں کوئی ایسی دعا ہے یا کچھ کیا ایسا کریں کہ جس میں، کیونکہ مجھے تو صرف ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ بس ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ بھی ہمیں گمراہیوں سے اور دھوکے بازیوں سے بچائے، لیکن کوئی خاص ایسی دعا ہے؟ کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے، اتنا پروپیگنڈا ہو گیا، اتنی فالس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے ویسے دنیاوی حساب سے ہو، بہت زیادہ جھوٹ کا بہت بول بالا ہو گیا ہے۔ تو ایسے انوائرمنٹ میں کیسے خود بھی بچا جائے، کیسے بچوں کو گائیڈ کیا جائے کہ آگے وہ بھی اس جھوٹ کے اور سچ کے مطلب تمیز کر سکیں آپس میں؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، یعنی آپ ہر چیز کو بہت جلدی ایکسیپٹ نہ کریں، تحقیق کریں۔
چونکہ کہا گیا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھیں وہ سچ ہے اور جو کانوں سے سنیں وہ جھوٹ ہے. کانوں سننے والی باتوں پہ تحقیق کریں. سوشل میڈیا پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو تو کوئی کنٹرول کر نہیں سکتا ہے، لیکن دین میں کم سے کم جس عالم دین کی آپ مجلس میں جا رہے ہیں، جس عالم دین سے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. آج کل چونکہ امامے میں علماء کے لباس میں بہت سے ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن میڈیا پہ پروپیگنڈے پر چھائے ہوئے ہیں. تو پہلے ان کی تحقیق کریں، ان کا بایو ڈاٹا پوچھیں، ان کے بارے میں سوال کریں، اس کے بعد آپ ڈیسیزن لیں. اب دور آنکھ بند کر کے کسی پر بھی اعتبار کرنے کا نہیں. مولا کائنات جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معاویہ نے بہت سے جاہلوں کو عالم بنا کے اور جمعہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور وہ خطبے میں مولا کائنات کے خلاف بولتے تھے. آج وہی کام شیعوں میں ہو رہا ہے کہ عالم موجود ہیں، علماء اتنے پڑھے لکھے انڈیا پاکستان میں گوشہ نشی پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا، ان کا علم ان کے ساتھ جا رہا ہے واپس، یعنی دنیا سے جا رہا ہے، چلا بھی جائے گا. اور کچھ لوگ، کوئی انگلش اچھی بول رہا ہے، کوئی پروفیسر صاحب ہیں، کوئی پتہ نہیں کون صاحب ہیں، لباس پہن لیا، شروع ہو گئے آئیں بائیں. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ خاص کر نارتھ امریکہ میں، کہ ہم سہولت سے کوئی چیز پا جائیں، یعنی ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہمیں کوئی عالم کو بلانا نہ پڑے، اس کے لیے اہتمام نہ کرنا پڑے، یہیں سے کوئی مل جائے بس وہ شروع ہو جائے. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ آج آپ کو امپیکٹ نہیں کرے گا، لیکن 25 سال کے بعد مذہب کچھ اور ہوگا اور ممبر سے کچھ اور ہو رہا ہوگا. تو بچوں کو سمجھائیں. عالم کا مطلب ہے 10 سال، 12 سال، 15 سال کم سے کم. ایک ہم نے کرائٹیریا اس میں یہ ہے کہ کم سے کم اس نے لمحہ پڑھی ہو. کتاب ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے قم میں اور حوزے میں، نجف میں بھی، قم میں بھی، مدرسوں میں بھی، انڈیا پاکستان کے حوزوں میں، بڑی یونیورسٹیز میں جس کو ہم حوزہ کہتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے لمحہ. لمحہ کتاب جو ہے وہ 2 شہیدوں نے، اس کتاب کے لکھنے میں 2 مرجع قتل ہوئے ہیں، ایک لمحہ لکھنے والے، ایک شرح لمحہ لکھنے والے. اس کتاب کو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور اس کتاب کے جو باب ہیں اس میں 14-15 چیپٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے، اور ایک ایک سطر پہ آپ سمجھیے کہ 45 منٹ بحث ہو جاتی ہے، اور یہ کتاب 3 سال 3.5 سال میں ختم ہوتی ہے، پوری پڑھی جاتی ہے. اس کتاب کے پڑھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں اتنا تقویٰ آ جاتا ہے، اتنی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کام کی طرف نہیں جاتا. تو جن لوگوں نے لمحہ پڑھی ہے، جن لوگوں نے لمحہ تک سفر طے کیا ہے، اور یہ سفر آسان نہیں ہے، کم سے کم قم میں اگر رہیں گے تو 7-8 سال، 9 سال، 10 سال لگ جائے گا. وہ عالم ہے حقیقت. تو اب اس میں اگر کوئی مطلب آج کا دور جو ہے وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کتاب تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ اچھا بول رہے ہیں، اچھی خطابت کر لیتے ہیں، ادھر ادھر سے باتیں ہماری ان کی اٹھا کے پڑھ دیتے ہیں، انہیں آپ نے عالم سمجھا ہوا ہے. تو سارا سسٹم بنا ہوا ہے، ہمیں سسٹم کے ذریعے سے چلنا پڑے گا، تبھی ہم اپنے کو بچا سکتے ہیں. اور اللہ سے دعا کریں، اور آج کے دور میں استغفار کثرت سے پڑھیں. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ سب سے بڑی دعا ہے بہن. اس سے خدا تعالیٰ آپ کو بہت سے وباؤں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. شکریہ مولانا صاحب. ایک فالو اپ کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ تحقیق کریں کہ جو عالم ہے اس نے، اب جیسے آپ نے کتاب کا تذکرہ کیا کہ لمحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو اب یہ تحقیق ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ کیونکہ اگین ہماری جو بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ پھر وہی گوگل پہ ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ پہ تو لوگوں نے اتنا جھوٹ اپنے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اسپیشلی جو اس طریقے کے مطلب اپنی پروفائل جو بنا رہے ہوتے ہیں کہ اسپیکر کی اور مطلب خطیب کی، تو وہ تو اپنے بارے میں کچھ بھی لکھ دیں، ہم اس کے لیے اس کے سچ جھوٹ کا کیسے ہم اندازہ کریں گے؟ کیونکہ اگین جو آپ نے بات بولی وہی آپ کہ بہت بہترین بولنے والے آ گئے ہیں، وہ ان کے لائک الفاظ بڑے چارمنگ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن سبسٹنس نہیں ہے، اور لوگوں کو بس واہ 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 میں لگا کے تو بس سب کا کام چل رہا ہے اسی میں. میں جو کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی عالم کے پاس جائے تو اس سے اتنا تو پوچھنے کا آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے. ایک ادب سے تو پوچھ سکتے ہیں آپ کے ساتھی کون ہیں،
تو ان ساتھیوں سے آپ ریفرنس لے سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کتنا پڑھا ہے، کیا ہے. یہ تو مطلب ہو جائے گا، بہت مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس عالم سے آپ کو پوچھنا ضرور چاہیے. جس عالم کے آپ مجلس میں جا رہے ہیں، جس عالم کے آپ درس میں جا رہے ہیں، اس سے پوچھیں ضرور. آنکھ بند کر کے یقین نہ کرے بھائی آپ نے کہاں پہ تعلیم حاصل کی، کتنی تعلیم حاصل کی. پوچھوائیں کسی سے، وہ خود بخود پتہ چل جائے گا. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. بہرحال مشکل تو یہ عمل ہے چونکہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے معاملات سسٹم، لیکن اگر کوشش کریں گے تو کسی حد تک ٹھیک بھی ہو جائے. جی. تھینک یو. ایک اور ہینڈ ریز ہوا ہوا، پلیز آپ سوال کر لیں. ہلو، جی جی. السلام علیکم. سب بات کر رہا ہوں جی، کیا حال ہے؟ الحمد للہ، آپ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. آپ کی میں نے مجلسیں سنی محرم کے دنوں میں. مدراس میں تھے شاید آپ؟ نہیں، بنارس میں تھے جی. بنارس میں تھے. یہ میرا بیٹا وہ آپ سے ملاقات ہوئی ہوئی حیدر کی، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد میرا بھی ایک سوال ہوگا. بسم اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا ایک سوال تھا، یہ نہج البلاغہ مکتوب 31 سیکنڈ لاسٹ ایڈوائس ہے مولا علی کی امام حسن علیہ السلام کو. یہ ایک تصویر کی فارمیٹ میں آیا تھا تو مجھے صحیح نہیں لگا، تو میں نے اپنی بھی تحقیق کی، میں نے اس کو پڑھا تو بالکل ایسے ہی لکھا ہے. تو میں اس کے پیچھے کا وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مولا نے ایسا مطلب کیسے کہا، مطلب کیا ریزن ہو سکتی ہے. تو اس کیا ہے؟ ایڈوائس میں اس میں تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ خبردار عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے. تو اس کو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مولا نے ایسا کیوں کہا ہے، کیونکہ میں نے جب پورا پڑھا اس کو تو مجھے کوئی خاص کنڈیشن نہیں نظر آئی کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی جیسے اس کون سا سلسلے میں. مکتوب ہے؟ مکتوب 31 اور ایک سیکنڈ لاسٹ ایڈوائس ہے. منٹ. سیکنڈ لاسٹ. اس میں جملے کیا ہیں، کیا لکھا کیا ہے؟ میں ایک سیکنڈ میں بھی اسے بہت کھول بڑا لیتا. ہے. سیکنڈ لاسٹ ایڈوائس ہے بالکل. میرے سے تو پایا نا واٹس ایپ پہ. جی ایک سیکنڈ. بنا رہا ہوں تو مکتوبات 31 ہے امام حسن علیہ السلام کو وصیت، جی، ایک منٹ. اور بالکل سیکنڈ لاسٹ جو ان کی مل ایڈوائس گئی. ہے. رایہن الی آفن وعزمہن الی وہن. دیکھیے نہج البلاغہ جو ہے نا وہ آرڈنری جملے نہیں ہیں جو آپ اس طرح سے سمجھ لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے میں نے بار بار کہا ہے، اس کا ترجمہ کر کے آپ معنی کو نہیں نکال سکتے ہیں. یہاں پہ مولائے کائنات نے عورت کی فطرت بتائی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عورت کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی. عورت کا مزاج بتایا ہے. مشاورت النساء فإن رایہن الی افن. یہ عربی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق یہ رکھا ہے کہ عورت کے ارادے پر اس کے جذبات کو حاوی کیا ہے، اس لیے کہ اس سے جو کام لینا تھا. دیکھیے فیمینزم کیا کہہ رہا ہے، ویسٹ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو آپ پہلے ذہن سے نکالیے. جی عورت کا کام خداوند عالم نے عورت کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے کیونکہ اسے ماں بناتا ہے، اسے اولاد دیتا ہے. اولاد کی تربیت عورت کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جس سے معاشرے میں ایک اچھی اولادیں، اچھی تربیت ہوں گی تو ماں ہی کرتی ہے، باپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور ماں
9 مہینہ جو ہے وہ بچے کو اپنے بطن میں اٹھاتی ہے، پھر اس کی ولادت پہ تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے. تو اگر اس میں سختی رکھ دیتا، اگر اس میں جذبات نہیں رکھتا، وہ محبت کا جذبہ نہیں رکھتا، تو کوئی بچہ نہیں پال سکتا تھا. کوئی ایک بچے کے علاوہ دوسرا بچہ پیدا ہی نہیں کرتا اس دنیا میں. اس لیے ان کے جذبات، ان کے ارادے پر ان کے جذبات کو حاوی کیا ہے. تو جب بھی خاتون کوئی بات کرے گی، کبھی بھی عورت کوئی بات کرے گی، تو اس کے جذبات اس کے ارادے پر حاوی ہوں گے. یہ اس کی فطرت میں ہے. تو اس لیے کہا کہ جب کوئی عورت مثال کے طور پر بات کر رہی ہو تو اس کی بات کو بہت زیادہ، مطلب جیسے ڈانٹ رہی ہے، اپنے شوہر سے بگڑ رہی ہے یا اپنے ابا سے بگڑ رہی ہے، تو بہت زیادہ سیریس مت لو، ناراض مت ہو، چونکہ اس کے مزاج میں یہ بات ہے. اس کی طرف اشارہ ہے، عورت کی خلقت کی طرف اشارہ ہے. ورنہ اگر عورت پڑھی لکھی ہے اور مشورہ دیتی ہے، عزمہن الی وہن، اس کے ارادے جو ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، معاف کر دیتی ہے فوراً. نہیں معاف کرتی ہے، بچے کو جی معاف کر دیتی ہے، شوہر کو جی معاف کر دیتی ہے. مرد سخت ہوتا ہے، عورت فوراً معاف کر دیتی ہے. تو جو معاف کرنے والے اگر وہ جج بن جائے اور کوئی آ کے روئے پیٹے تو معاف کر دے گی. تو پھر تو یہ تو فیصلے نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر وہ جو مولانا نے فرمایا ہے وہ عورت کی فطرت اور عورت کے نیچر پہ بات کیا ہے، عورت کی مذمت نہیں کیا ہے. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی. تو مشورہ کر سکتے تھے. تو یعنی کہ اب آپ نے ماشاءاللہ سے عربک سے ایک وہ نکالا ہے، لیکن اب ہم جب اس کو ایز اے ترجمہ میں پڑھتے ہیں اس کو، تو میں پھر تو بار ہم بار کہہ تو رہا ہوں نا کہ ترجمہ نہ پڑھیے. تو یہ عربی ترجمے تو والی ہمیں کتاب ویسے تھوڑی ہے. اگر آپ ترجمے سے ڈیسیزن نہ لیجئے نا. صحیح. ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ رک کے دیکھیے ترجمے میں کیا لکھا ہے. کہاں گیا؟ ترجمے میں لکھا ہے خبردار عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو دیکھیے کیونکہ ان دیکھیے کی یہ رائے غلط ہے. کمزور. خبردار ایا کا معنی خبردار کے نہیں ہے. یہی ترجمہ صحیح یا کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کریں، ایوائڈ کریں تھوڑا سا. صحیح دیکھیے ہاں، اگر کھل کے بات کریں تو معذرت کے ساتھ طلاق کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے بھائی عورت بول رہی ہے تو ایوائڈ کرو، کیوں غصہ ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے نا. جی. بھائی اگر عورت بول رہی ہے تو عورت کی بات پہ غصہ نہ ہو، چونکہ اس کے جذبات اس کے عقل پہ حاوی ہیں. ہم لوگ بھی کہتے ہیں، مرد جب کہتا ہے کہ نہیں ہم تو طلاق دیں گے فلاں کریں، نہیں بھائی کیوں دے رہے ہو؟ وہ عورت ہے، بولتی ہے، اس کے نیچر میں بات ہے، وہ معاف بھی کر دیتی ہے. تو یہاں پہ اگنور کرنے کا لفظ ہے. اور پھر جو کہا مشاورت النساء فإن رائنی، مشورہ، یہ تھوڑی کہا کہ عورت سے مشورہ مت لو. یہاں کہاں لکھا ہے مشورہ مت لو؟ صحیح. تو کیونکہ کہاں لکھا ترجمے ہے؟ میں یہی لکھا ہوا ہے نہیں، عورتوں سے آپ لفظ کا ہرگز مشورہ نہ لو. کیا کا مشاورت النساء فإن رایہن الی فن. یہ جو بڑا ٹیکنیکل لفظ ہے، یہ عربی ہے، اردو جی نہیں ہے. انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے، سمجھ کہ بس ایک جو لکھا ہے وہ آپ سمجھ لیں، لیکن ڈیسیزن میکر نہیں ہے نہج البلاغہ کا ترجمہ. کسی چیز کا بھی ترجمہ، چاہے قرآن کا ہو، چاہے حدیث کا ہو، چاہے نہج البلاغہ کا ہو، آپ جب تک ٹیکنیکل یا ٹون لینگویج کا نہیں جانتے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. صحیح ہو گیا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج آپ پھنس گئے ہیں تو بہت سارے دنوں کے بعد آئے ہیں، بہت سارے سوال بھی پڑے نہیں. ایک چھوٹا سا سوال آپ ہی کے اسی درس کے مطابقت سے. فرض کیجیے آپ عشری کے زمانے میں زندہ ہوتے، ابو عشری کے زمانے میں، اور آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بہت پائے کی شخصیت ہیں، یہ ان کا نمائندہ ہے، اور آپ کی عمر 20-25 سال ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ابو موسیٰ عشری کو حضرت علی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے فالو کرنا پڑے گا. جو وہ کہے گا آپ سنیں گے. اب چھوٹی سی بات جو میں یہاں پہ اپنے نظریے سے سوچ کے بات کر رہا ہوں، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، ایک فتنہ ہے. آپ کی تعلیمات میں حق و فتنے کی تعریف کے بعد فتنے کی جو تعریف ہے کچھ صحیح ہے، 50% صحیح ہے، 50% غلط ہے. اب ایک آدمی جس کی بیک گراؤنڈ خاندانی مولوی لوگ یا سر کرا کے وہ اگر آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ فتنہ بیان کر رہا ہے تو پیچھے ہٹ جائے گا. یا
مجھ جیسا جاہل آدمی 50% جاہل جو باتیں وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ میں مانوں گا، جو 50% غلط ہے اس کی میں آئیڈینٹیفائی نہ کر سکوں، اور آپ ابو موسیٰ کے زمانے میں ہیں اور آپ کی نسلیں سب آپ کو کرتے کرتے اب یہاں پہ آ گئی ہیں، تو کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے کہ رستے پہ کھڑے ہیں، یہ لوگ کدھر جائیں کہاں جائیں، ان کا ساتھ کیا ہوگا؟ میں تو حضرت علی کو دیکھ کے ان کا نمائندہ سمجھ کے اس کی تعظیم کر رہا ہوں، اور اس کو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہوئے میں مر گیا اور میری نسلیں بھی آگے چل رہی ہیں، وہ کیسے یہ یعنی کہ فیصلہ کر پائیں گے کہ ہم حق پہ ہیں کہ باطل پہ؟ اور رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی، آپ اپنے سے فیصلہ کیوں کریں گے؟ جی فرمائیے رسول نے اب کیا میں کہا ہے؟ علی حق کے ساتھ ہے، علی حق علی کے ساتھ ہے، بالکل بات ختم ہو صحیح گئی۔ میں اسی کا نمائندہ اس کو سمجھ کے فالو کر رہا ہوں، کیوں اور نمائندہ وہی سمجھ رہے غلط جب ہے۔ علی نے معزول کر دیا؟ دیکھو اس وقت میں بعد میں تو مر گیا، میرے بچے تو مر گئے چلا تو رہے ہیں، آپ پہ تکلیف تھوڑی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ پہ میں آپ پہ اس سزا سے تکلیف تھوڑی میں ہے۔ اس سزا سے بچ گیا۔ آپ بچ گئے لیکن آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اپنی اولادوں کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ وہ تو بیچارے باپ کو صحیح سمجھ کے چل رہے ہیں۔ آپ کو صحیح سمجھ کے تو اب آگے جب حالات ہوں گے تو بتانا پڑے گا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ میں اب اسی کو تو فی زمانہ نہ 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 نہ، یہ نہیں امپلیمنٹ ہو کر رہے سکتا کہ باپ نے کیا تو ہم بھی کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ باپ نے ہیں۔ اگر جی صحیح کیا ہے تو ٹھیک ہے، جی باپ نے غلط کیا ہے تو اس کو ختم کریں، باپ کی وہی بات اگر صحیح ہے تو اس پہ عمل کریں، باپ کی بات غلط ہے تو اسے ختم کریں۔ فی زمانہ بھی صحیح ایسا ہی ہوگا، جو مولوی غلط جی بیان کر رہے ہیں اس کو سن لیں، جو نہیں ہو پا رہا کیا کریں؟ جی، جو غلط بیان کر رہے ہیں تو آج کے دور میں غلط بیان کریں گے تو آپ کو تو بولنا پڑے گا، نہیں بولیں گے تو یہ تو حال ہوا ہے۔ عوام اگر بولتی، سب کچھ گنہگاری جو ہے وہ عوام کی ہے، وہ سب سے زیادہ ان کی جو ممبر پہ بٹھال رہے ہیں جاہلوں کو، سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری، وہ ذمہ دار ہیں۔ اور مولا کائنات نے بڑی مذمت کی، کیا کہا ہے کہ گندا پانی پلا رہا ہے عالم بن کے۔ جی کتنے جی لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، انگلش اچھی بولنے سے اور آلتو فالتو باتیں کرنے سے کیا حشر کیا ہوا ہے آج کل؟ آپ دیکھیں نا، جوانوں میں طلاق کا ریشو بڑا ہوا ہے، جی جی جوان کنفیوز ہیں، وہ اپنی مرضی کی باتیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سائنس کے تھرو ہم دین سمجھیں۔ ارے سائنس کے تھرو دین تھوڑی سمجھا جائے گا، فیمنزم کے تھوڑی اور سافٹ ویئر کے ذریعے تھوڑی دین سمجھا جائے گا۔ دین قرآن اور اللہ رسول کے سسٹم سے سمجھا جائے گا، اس سسٹم کو کوئی بیان ہی نہیں کر رہا ہے۔ ابھی جی میں آج مجلس پڑھ کے آیا ہوں، بہت ہی مطلب بہت ہی جس کو کہتے ہیں یہاں کی زبان میں ہائی پروفائل لوگ تھے، بہت ہی عہدیداران تھے۔ میں نے ان میں یہی بات کی، میں نے ان سے یہ کہا آج کی مجلس میں کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر، ڈاکٹر، IAS آفیسر سب بنا رہے ہیں، دین کب سکھائیے گا بھائی؟ دین کب سکھائیے گا؟ دین بھی تو سکھانا ہے نا۔ جی 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 تو اب اگر بچہ مثال کے ڈاکٹر بنا ہو اور میڈیکل کے تھرو وہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ اب اگر بچے نے سافٹ ویئر انجینئر ہے اور سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہو، سافٹ ویئر کی تھیوری کے ذریعے اگر دین کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ دین کو سمجھنا ہے، رسول نے کیا کہا ہے؟ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت۔ دین آپ قرآن اور اہل بیت سے سمجھیں گے۔ یہ جو نئے نویلے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ دین میں فتنہ، اسی بات کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ بات کچھ ہو رہے، اس پہ چاکلیٹ بنا بنا کے بھیجی جا رہی ہے، صرف لینگویج کی بنا پہ۔ انگلش بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، واہ بھائی واہ۔ اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو اپنی مادری زبان بھول گیا دوسرے ملکوں میں جا کے، وہ کیا بات کریں گے؟ جی وہ قوم کا حشر کیا ہوگا جو اپنی مادری زبان، جب ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان نہ سکھا سکے تو اس قوم سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ وہ اچھے عالم لائے گی آپ کے پاس، اور الٹے علماء سے کہا جاتا ہے کہ آپ انگلش سیکھ لیجئے، ہم انگلش سیکھ لیں۔ بھائی انگلش نہیں آتے، انگلش نہیں سیکھتے، آپ عربی سکھائیے نا بچے کو، آپ اردو سکھائیے، نہیں عالم انگلش سیکھے۔ عالم پہ پریشر ہے، اچھا عالم نہیں ملا تو انگلش والا مل گیا، انگلش والا مل گیا تو بس جی انگلش والا مل گیا تو بس علامہ ہو گیا وہ۔ تب آپ دیکھیں مولا کائنات نے کتنی سچی باتیں کی،
یہ تو فتنہ ہے. فتنہ اور کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. کیا ہو رہا ہے؟ کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا مصیبت یہ کہ ایک لیکچرر ہے، لیکچر دیتا ہے، وہ عالم تھوڑی ہے. جی جی. تو ہم نے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سسٹم کو سمجھنے کے لیے آج نارتھ امریکہ میں تو اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی خیر کرے. بہرحال وہاں کے تو حالات بہرحال افسوسناک ہی ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ خدا عالم کوئی انقلاب لائے، کوئی اس طرح کی بات کرے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہمیں عالم چاہیے، ہمیں لیکچرر نہیں چاہیے. جی سر، تھینک یو. جزاک اللہ مولانا صاحب. اگر کسی اور کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے سوال کر لیں. میرے خیال سے مولانا صاحب اور تو کوئی سوال نہیں ہے، تو آپ پلیز دعا کروا دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظ وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس درس کو قبول فرما. مولا کائنات کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، پروردگارہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. پروردگارہ جن کو رزق دیا ان کے رزق برکت نازل فرما. بیماریوں سے، آفت و بلا سے محفوظ فرما. پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. پروردگار ہمارے ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما. پروردگار محمد کا واسطہ جو لوگ اس پروگرام کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو حاضر ہیں، پروردگارہ ان کی نسلوں میں عزاداری اور ولایت کو قائم فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین، جن لوگوں نے سوالات کیے ان کے مرحومین، اور تمام مومن مومنات شہداء ملت جعفریہ، ہمارے والدین کی روح کو ایصال فرما دیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس کا ثواب دیا کہ 4 معصومین شہداء کربلا، اسیران کربلا کی خدمت میں تمام مرحومین کو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنا آپ حضرات بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں مخصوص یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. چلتے ہیں پروگرام کے اس آرگنائزر انم نقوی صاحبہ کی طرف. جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاءاللہ سے بہترین درس. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے سیم ٹائم ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ سب کو. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.